الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحیم. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود شریف پڑھو. درود شریف پڑھنے سے وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے؟ کیونکہ حافظے کی کمزوری کا مرض ایک عالمی مرض ہے جس میں کیا بچے کیا بڑے سب ہی مبتلا ہیں. اسکول کے بچے ہوں یا کالج اور یونیورسٹی کے طلبات ہوں، اکثر وہ یہ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے. جو چیز ہم نے یاد کی تھی یہ یاد کرتے ہیں وہ ہمیں بھول جاتی ہے. اس وقت تمہیں ان اسباب کی طرف نہیں جاتا کہ ان کی کیا وجہ ہے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ درود شریف ہی ہے. اور ایسا درود شریف ہے کہ جس کے متعلق ہمارے ایک بہت بڑی بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ حافظے کی قوت کے لیے تیر بہدف ہے. یعنی جیسے تیر اپنے نشانے پر لگتا ہے ایسا ہی یہ وظیفہ جو انسان کرتا ہے یا یہ درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا حافظہ طاقتور ہو جاتا ہے اور اس کا حافظہ بڑھ جاتا ہے. جو چیز وہ یاد کرنا چاہتا ہے اسے جلدی یاد ہو جاتی ہے اور دیر پا یاد رہتی ہے. روز ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری جس وظیفے کے متعلق فرماتے ہیں وہ درود ابراہیمی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی حافظے کی قوت کے لیے تیر بہدف ہے. جو انسان اس کی کثرت کرتا ہے یا اس کو اپنے معاملات میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو قوت عطا فرماتے ہیں. روز آپ اس وظیفے کی کثرت کریں اور اوروں کو بھی اس وظیفے کے بارے میں بتائیں. ایک تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، دوسرا اس مرض کے میں جتنے بھی لوگ مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کی کثرت سے شفا عطا فرمائیں گے. اب اس کے پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اسکول جاتے ہیں تو انہیں اسکول پہنچتے ہوئے گھر سے اسکول پہنچتے ہوئے کافی وقت لگتا ہے. تو مائیں اور زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ اسکول جاتے ہوئے راستے میں درود ابراہیمی پڑھیں. اور اسی طرح اسکول سے آتے ہوئے بچوں کا کافی وقت گھر پہنچنے میں لگ جاتا ہے تو بچوں کو یہ تلقین کریں کہ چاہے وہ اسکول جا رہے ہیں یا ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ راستے میں درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے جائیں. صرف یہ نہیں کہ ان کا حافظہ ہی قوی ہوگا بلکہ درود کی اور بھی برکات انہیں نصیب ہوں گی جس کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضائل مذکور ہیں. اسی طرح جو طلبات جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے اس کی کثرت کریں. یہ ایک تصویر صبح ایک شام کو پڑھیں. انشاءاللہ وہ چند دن میں محسوس کریں گے کہ ان کا حافظہ پہلے جیسا نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درود کی یعنی درود ابراہیمی کی قدر نصیب کرے. درود شریف کی ویسے ہی بہت زیادہ برکات ہیں. جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے اور اس سے 10 برائیاں دور فرماتا ہے. اور جو شخص 20 دفعہ درود پڑھتا ہے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے.
اور جو شخص 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی 100 حاجات پوری فرماتے ہیں، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ اور جو شخص 500 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتے، اور فقر و فاقہ اس سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی ہر روز 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس شخص کو اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیتے ہیں، اور اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم دوزخ سے بری ہے۔ بس یہ کتنے فضائل ہیں درود شریف پڑھنے کے۔ اور اگر ہم حافظے کی قوت کے لیے درود ابراہیم پڑھتے ہیں، جہاں ہمارا حافظہ قوی ہوگا وہاں ہمیں یہ تمام فوائد اور فضائل بھی نصیب ہوں گے۔ روز آپ سے درخواست ہے کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، تاکہ یہ جو مرض عام ہے حافظے کی ضعف کا، اس کا خاتمہ ہو۔ اور جو لوگ اس مرض کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جو والدین اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، وہ اس وظیفے کو جان کر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ حافظے کا یہ مرض، حافظے کے ذوق کا یہ مرض انشاءاللہ ان طلباء و طالبات سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اس وظیفے کو پھیلانے کا الگ سے ثواب بھی ملے گا، اور درود شریف کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وظیفے کی یعنی درود ابراہیمی کی قدر نصیب کرے، اور ہمیں دن رات میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔